ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان اینڈ سندھ نیوز ایکسکلوسیو. ناظرین، بلوچستان کے ساتھ ساتھ اب اس چینل پہ ہم آپ کو سندھ کے حوالے سے بھی خبریں دے رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں جو آزادی کی آگ بھڑکی تھی وہ اب سلگتے سلگتے بلوچستان کے بارڈر سے ہوتی ہوئی سندھ میں داخل ہو چکی ہے. سندھ میں 6 نہروں کے کھدائی کے اوپر جو لڑائی شروع ہوئی، جو بحث شروع ہوئی پنجاب میں، وہ سندھ میں آئی، اور پھر اب سندھ جو ہے وہ پنجاب کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. پورا سندھ 3 دن سے بند ہے، اور آج تو کئی جگہوں پر فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. ریلوے لائنوں کے اوپر سندھی نوجوان جو ہے وہ براجمان ہیں. اسی طرح سے سندھی خواتین بھی اب باہر نکل آئی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ سندھ کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ ساتھ اب سندھ جو ہے وہ بھی آزادی کے کدار پہ روانہ ہو گیا، آزادی کے راستے پہ چل پڑا. ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. میرے ساتھ اینڈی خان صاحب امریکہ سے، اور بصیر خان صاحب جو ہے، بصیر نوید صاحب یہ ہمارے ساتھ ہانگ کانگ سے، اور جتوئی صاحب ہمارے ساتھ نامعلوم مقام سے جڑ رہے ہیں. سب کا بہت سواگت ہے. تھینک یو فار جوائننگ. ان کا تعلق ورلڈ سندھی کانگریس سے ہے. اسی طرح سے بصیر نوید صاحب کا تعلق جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کاؤنسل سے ہے. اور اینڈی خان صاحب بین الاقوامی تجزیہ نگار ہیں، ساؤتھ ایشیا پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بصیر نوید صاحب آپ سے، آپ تھینک بتائیے کہ آج سندھ کے کیا حالات ہیں. کچھ دیر پہلے تو یہ سننے میں آ رہا تھا کہ جی رستے کھل گئے ہیں، لیکن پھر یہ خبر آئی کہ نہیں، رستے دوبارہ بند ہو گئے ہیں. تو کیا صورتحال ہے، اور ہاں آپ اس کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی جی یہ جو موڑ کہلاتا ہے کشمور کے آگے جو ہے، جی جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے دھرنا دے کر، وکیل بھی تھے اور دوسرے لوگ تھے، تو انہوں نے پورے پنجاب کا راستہ جانے کا جو سامان کی ترسیلات تھی وہ سب روکی ہوئی تھی. تو اس کے اس پہ یہ وکیلوں کا دھرنا تھا، جس میں وکیلوں کی اچھی خاصی تعداد تھی، لیکن عوام کی، قرب و جوار کے جو عوام تھے سندھ کے، وہ بڑی تعداد میں تھے، اور انہوں نے وہ دھرنا دے کے رکھا ہوا تھا. بعد میں پھر کچھ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے کوئی بات چیت چل پڑی ہے، تو اس میں، اور یہ ایک بہت اچھی بلیک میلنگ پیپلز پارٹی کی رہی کہ وہ اس دھرنے کے بہانے ڈراتی رہے فوج کو بھی اور حکومت کو بھی کہ بھائی دیکھو، اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے سارے راستے بند ہو جائیں گے، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کو کوئی سامان نہیں جا سکے گا، کوئی بھی ایک چیز نہیں جا سکے گی. تو جس پر وہ پھر انہوں نے کہا، گورنمنٹ والوں نے، آپ پہلے خالی کرائے نا، راستہ تو دیں، ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. تو اس بنا پہ پھر پیپلز پارٹی کے 2 افراد، 2 لیڈر، ایک گل محمد جاکرانی اور ایک سلیم جان مزاری، یہ 2 لوگوں نے پھر لوگوں سے ہاتھوں ہاتھ باندھ کے جوڑ کے اور کہا کہ جی یہ گورنمنٹ راضی ہو رہی ہے بات پہ، اور یہ نہیں بنے گا، کچھ نہیں ہوگا، اور جب تک ہمارے لیڈر موجود ہے ہم نہیں کرنے دیں گے. تو وہ انہوں نے خالی کرایا. لیکن دیکھیے کہ پبلک بہت باشعور ہے، اور سندھ کی تو خاص طور سے ہر تحریکوں میں رہی ہے. کالا باغ ڈیم پہ بھی انہوں نے اسی طرح مظاہرہ کیا تھا پانی کے مسئلے پہ، تو اور رکوا دیا تھا کالا باغ ڈیم. تو پھر وہ یہ وہاں پہ پہنچے، جی ایس ایم قومی محاذ والے، یہ بشیر خان قریشی کا گروپ ہے، ان کے بیٹے ہیں جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، وہ تو شہید ہو گئے. تو وہ سنان قریشی، تو ان کا جلوس پہنچا اور انہوں نے پھر سے قبضہ کر لیا، اور پھر سے سارے راستے بند ہو گئے. اسی طریقے سے حیدرآباد میں بھی بہت بڑے بڑے جلوس نکلے، اور مختلف چھوٹے بڑے علاقوں میں ڈیم کے خلاف بہت جلوس نکلے. کراچی میں بھی ایک تو جی ایس ایم محاذ عبدالخالق جڈیجو کی قیادت میں جلوس نکلا. دوسرا ایک بہت بڑا جلوس تھا جو جن کے مرکزی رہنما جو ہیں وہ زین شاہ تھے. اس طرح تو جلوس میں اور بہت سارے گروپس تھے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ بھی شامل تھی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیڈر تھے. لیکن کراچی سے دانشوروں کی ایک بڑی تعداد، دانشور کہہ لیجئے یا
یعنی کنسرن سٹیزنز کہہ لیجیے، ان کا بڑا گروپ جو ہے وہ اس میں شامل ہوا، اور اتوار کا پورا دن کراچی میں جلوسوں کا رہا، کوئی پریس کلب کی طرف تھا، کوئی شہر کے مختلف علاقوں میں تھا. تو اس طرح یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اتوار کا دن جو ہے احتجاج کا دن تھا کراچی والوں کے لیے، کہ وہ کینالز کو کسی صورت میں قبول کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ بہت بڑے جلوس تھے. ایک اور کسی گروپ نے بھی کیا تھا، وہ ایک کہلاتا ہے سٹیزنز گروپ کچھ کر کے اس کا نام ہے، اس نے بھی نکالا تھا جلوس پیرر ہال سے لے کر اور پریس کلب تک، وہ بھی وہاں پہ بھی جلوس رہا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب رینجرز اور فوج والوں کی مصیبت آ گئی ہے، کیونکہ ادھر جام شوروں کے پاس گھیر لیا تھا فوجی افسروں کو، اور ان کو پھر مجبور کیا کہ وہ آگے نہ جائیں. تو وہ پہلے کہتے رہے، حتیٰ کہ جو سپاہی تھے بیٹھے ہوئے انہوں نے وکٹری کا نشان بھی دکھایا مظاہرین کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس طرح کر کے، لیکن لوگوں نے ان کو منع کر دیا. اسی طرح ایک اور جگہ پہ حیدرآباد میں بس وہ جو تھے رینجرز والے، وہ بار بار خوشامد کرتے رہے کہ جی گاڑیوں میں عورتیں پھنس گئی ہیں، بچے پھنس گئے، ان کو کھانا پہنچائیے، ان کو کچھ کریں، ہم وہ بھوکے ہیں. تو مظاہرین نے کہا کھانا ہم پہنچا دیں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم نے آرڈر دے دیا، کھانا آ رہا ہے، وہ رہیں. اور اگر انہوں نے کہا نہیں جی جانے دیں راستہ، انہوں نے کہا نہیں ایسا کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ کرتے ہیں کہ وہ جتنے مسافر ہیں ان کو ہم اس مظاہرے سے آگے پیدل چھوڑ کر آ سکتے ہیں، لیکن گاڑیاں نہیں جانے دیں گے. تو یہ جو ایک سلسلہ سندھ میں شروع ہوا نا، اس نے بہت بڑی للکار دی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ادھر گھوٹکی سے آگے ہے، یہ بڑھاپے کا یہ المیہ ہے کہ بھول جاتا ہوں نام، تو وہاں پہ ریفائنری ہے، تو وہ ریفائنری میں کام نہیں ہو رہا ہے. تو اب یہ پنجاب کو فکر لگ گئی کہ جو ہے وہ جو مصنوعات ہوتی ہیں پیٹرول کی وہ تو نہیں جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے وہ ڈامبر کے لیے جو بٹومن ہوتا ہے وہ کم پڑ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی پیداوار روک دی ہے. تو یہ ایک ہے. اور پھر جو پیٹرولیم پروڈکٹ والے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب اگر یہ 3 دن تک نہیں رکا تو ہم پیٹرول کی سپلائی بند کر دیں گے. اور وہاں کے پیٹرول پمپس نے کہا ہم 3 لیٹر سے زیادہ کسی کو پیٹرول نہیں دیں گے. یعنی یہ ساری احتجاجی عمل ہے جس میں ہو رہا ہے. اور کراچی میں جو کورنگی میں ریفائنری ہے، اس سے اب آئل، تیل، گیس یا پیٹرول جو بھی ہے وہ باہر نہیں جا رہا، پیٹرول ڈیزل وغیرہ، کیونکہ ان سب کو انہوں نے گھوٹکی سے پہلے روک لیا ہے جو پنجاب کے قریب ہے. اس طرح سے ایک بڑا احتجاجی عمل جاری ہے اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے. اب یہ واقع میں پرامن تحریک کا اتنا بڑا اثر ہے کہ لوگ ہیں اور نہ گالیاں دے رہے، مطلب اس طرح سے فوجیوں کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں، نہ مار رہے ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے ماننا ہی نہیں ہے آپ کی بات. تو یہ بہت اچھی تحریک جاری ہے، اور اس میں میرا خیال ہے اب جو حکمراں پارٹی ہے سندھ کی، اس کے لیے بہت مشکل ہے. اور کچھ علاقوں میں ہوا ہے، لیکن سانگھڑ جیسے علاقے میں بھی جہاں نہیں احتجاج کی اجازت ہی نہیں ہوتی ہے بڑے پیمانے پر، وہاں پہ بھی احتجاج ہوا ہے. تو یہ ایک لہر بہت بڑی چلی ہوئی ہے. اس طریقے سے سندھ میں ایک ابال آیا ہوا ہے. تو اور اب مختلف جماعتیں بھی کالیں دے رہی ہیں، جہاں وکیل نکلے تھے اس طریقے سے مختلف شہروں کے شاعر ادیب وغیرہ بھی نکل رہے ہیں، کیونکہ نام یاد نہیں رہتے مجھے. تو یہ ہے. اور حتیٰ کہ مطلب یہ معاملہ جو کہ کینال سے ذرا دور ہی ہے میرپور خاص، تو وہ شاید سکر بیراج سے کوئی کینال آ کے وہاں سیراب کرتی ہے. تو میرپور خاص میں بھی ہڑتال ہوئی ہے، اور وہ وہاں اس طرح سے ہوتا نہیں اتنا بڑا. تو کینال کے مسئلے پہ وہاں احتجاج ہوا ہے، یہ بھی ایک بڑا عمل ہے. یہ سلسلے جاری ہیں. اور عورتیں نکل آئی ہیں، ان کے اپنے الگ اب اجتماعات ہو رہے ہیں جس میں وہ کر رہے ہیں. اور یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب وہ گیت وغیرہ کے رخ بدل گئے ہیں، اس میں پانی کا ذکر، کینالز کے خلاف احتجاج بہت شامل ہے. اور ایسی پیروڈیز بن رہی ہیں کہ جس کی حد نہیں. ایک میں تو یہ ہے کہ وہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں کہ رانا جی معاف کرنا،
ہم سے غلطی ہو گئی، وہ کوئی گانا مجھے پورا نہیں آتا، جی وہ جی انڈیا کا ایک گانا ہے، رانا جی معاف کرنا، میرے کی جگہ کوئی اور لفظ ہے، غلطی ہو گئی، تو وہ رانا جی جو ہیں وہ ان کی تصویر لگائی ہوئی ہے لوگ اور ڈانس کر رہے ہیں اس میں رانا ثناء اللہ کی جی رانا ثناء اللہ کی جوتیاں مار رہے ہیں اس کو، اس کو جوتیاں مار رہے ہیں، اور اس میں تو ٹھیک ہو، پولیس والی خاتون بھی ڈانس کر رہی ہیں، اس ہاں طریقے سے ہے، یعنی پولیس والے تو اب دیکھ کے وکٹری کی نشانی چلو یہ ٹھیک ہو، سلسلہ چل رہا ہے۔ زبردست۔ سندھ میں احتجاج ایک جشن کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور محنت کشوں کے جو احتجاج ہوتے ہیں اور محنت کشوں کے جو انقلابات ہوتے ہیں وہ جشن ہی ہوتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم کامران جتوئی صاحب کی طرف۔ کامران صاحب، آپ نے سنا بصیر صاحب نے پوری تفصیل سے بیان کیا ہے کہ سندھ میں اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے، اس میں کچھ آپ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ تحریک ہے وہ اس کا اثر وہاں تک پہنچا ہے کہ اگر کوئی پنجاب جانے والی بس کسی گاؤں سے جا رہی ہے یا کوئی کوئلے کی ٹرک کسی گاؤں سے جا رہی ہے تو گاؤں والے اس راستوں کو اپنی کلاڑیوں سے، اور اس کو کوڈر بولتے ہیں جو دیسی انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، ان سے وہ راستے ختم کر رہے ہیں۔ اور وہ بیچارے وہ گاؤں والوں ہیں جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے پولیٹکس کیا ہوتی ہے، سیاست کیا ہوتی ہے، یا نظریے کیا ہوتے ہیں۔ کیا میں سمجھا نہیں آپ کی بات، بصیر صاحب آپ سمجھا سکتے ہیں کہ جتوئی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں؟ ان کی ہاں آواز تھوڑی ایکو آ رہا ہے اس میں، میرے خیال ہے باہر کھڑے ہیں ہاں وہ۔ ان کو آ رہا ہے بات، ان کا یہ کہنا ہے، اور یہ سچ بات ہے بالکل، کہ کئی جگہ سے فوج رینجرز کے ذریعے اور پولیس کے ذریعے راستے کھلوائے گئے، جیسے میں نے بتایا کشمور کے پاس آگے سے، اور ادھر جو جاتا ہے بلوچستان کی طرف جیکوات کا راستہ، وہ انہوں نے زبردستی کھلوانے کی کوشش کی، تو لوگ اپنے آ کے انہوں نے کھڈے خود سے کھودے، یہ نہیں کہ کسی لیڈر نے ان سے کہا کہ کھڈے کھودو۔ تو وہ جب ٹریفک جی بھر بالکل، گیا اور فوج وہ کر رہی تھی تو ٹریفک کو کچے راستے سے نکالنے کی کوشش کی، جو کچی سڑکیں ہوتی ہیں نا، گاؤں کے کھیتوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی، تو لوگ گھروں سے نکل آئے اور انہوں نے کلاڑیوں سے اور اپنے دیسی انسٹرومنٹ سے وہ راستے کھود کر وہ راستہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو جو ڈنڈے کے زور پر، ہتھیار کے زور پر پنجاب اسٹیبلشمنٹ اور ان کے سرمایہ دار فوج سے سندھی نوجوانوں کو ڈراتے تھے یا سندھی دیسی لوگوں کو ڈراتے تھے، اور وہ ایک گانے لکھے جاتے تھے کہ گھر گھر میں گولی فوج پولیس پہنچے دھاڑے لپیا گولی۔ تو اس قسم کے جو ڈرانے آتے تھے اور گاڑیوں پہ دیگوں پہ آتے تھے، سندھی لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے تھے اور لڑتے تھے اور سندھی لوگ ڈر جاتے تھے۔ تو اس تحریک کے زور سے وہ جو ڈر ہے وہ ریاستی ڈر ختم کر دیا ہے کہ اب لوگ نکل رہے ہیں، نوجوان نکل رہے ہیں اور راستہ نہیں چھوڑ رہے، اور اپنے مطالبے پہ، اپنے مقاصد کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو سوال تھا کہ یہ آگے چل کر تحریک کوئی، آپ نے یہ مجھ سے کل بھی سوال کیا تھا، جی 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 تو ہاں جی بالکل، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک جیسے نا ایک صدیوں کا درد جیسے اندر میں ایک ہائے احساس ہائے ہائے، ہوتا ہے، یہ وہ ایک سلولی گریجولی وہ گروتھ ہوتا 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 اس حد تک آ کر پہنچا ہے کہ the state should be afraid of that، کہ جو ہے وہ اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، جیسے کہ لوگ روڈ بند کر رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئلہ بھی یہاں سے جا رہا ہے، روڈ بند کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ دوسری معدنیات بھی جو ہے وہ کراچی سے جا رہی ہے، کراچی پورٹ سے گاڑیاں بھی کراچی پورٹ سے جا رہی ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول بھی کراچی پورٹ سے جا رہا ہے یا سندھ سے جا رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کو، عام لوگوں کو، جو بات سائیں جی ایم سید سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اتنے سالوں سے، رسول بخش قلی جو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور عام لوگوں کی ذہنوں میں یہ بات نہیں پہنچ رہی تھی کہ سندھ اتنا پروڈیوس کرتا ہے اور بیک میں ریاست اس کو کیا دیتی ہے، وہ اس دھرنے نے ان عام لوگوں تک بات پہنچا دی ہے۔
وہ یہ دھرنا عام لوگوں تک بات پہنچانے میں کامیاب گیا ہے. عام لوگ اب دیکھ رہے ہیں روڈوں کے اوپر کہ یار یہ تو کوئلہ بھی ہم سے جاتا ہے, یہ جو یوریا ہے, کھاد ہے, وہ بھی سندھ سے جاتا ہے, جو تیل ہے وہ بھی سندھ سے جاتا ہے, تو پھر بھی غربت سندھ میں ہے, پھر بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ ریاستی قبضہ ہے اور وہ جبر ہے. تو یہ چیز, یہ جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایک منتقلی ہوئی ہے, تو یہ عام لوگوں تک وہ بات پہنچ چکی ہے. تو یہ ضروری, یہ لازماً ایک جو ہے وہ ریگولیشنرلی ایک انقلابی سرشتہ اختیار کرے گا اور ضرور فریم ورک بنے گا. اور یہ ایک جیسے نا سندھی میں کہتے ہیں کہ دھر تھی ونن, ضرور ایک یہ دھر بنے گی, ایک پارٹی بنے گی جو 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 یس اور نو کے لائن پہ جو ہے وہ بات کرے گی. ایک تو نکاتی ایجنڈے پر آزادی. جی بالکل. بالکل, بہت میں شکریہ. آپ کو ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ, مجھے جانا بھی ہے, جی 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 جی. لیکن ایک ایسی زبردست طریقہ ہوا ہے کہ پنجاب کو دہلا دیا ہے بالکل, کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے نا کہ آسان سی بات ہوگی, سب کچھ وفاق دے رہا ہے تو سندھ میں حکومت بھی وفاقی لوگوں کی ہے تو سب صحیح ہو جائے گا. لیکن بہت بڑا جھٹکا دیا ہے, بہت بڑا, کہ سیمنٹ تک کے جانا رک گئی ہے پنجاب کو. تو پنجاب میں بہت بڑا کرائسس, وہ نہیں سمجھتے تھے کہ سندھ کے باشندے اس حد تک جائیں گے کہ سب روکیں گے. یعنی اب ان کی سبزی اور اناج اور دیگر چیزیں جو جاتی تھی یا سمندر سے آتی تھی, وہ سب انہوں نے روک دیا ہے بالکل. تو ابھی تو یہ صرف چھوٹے پیمانے پہ ہے نا, اگر کوئی کال دے دے بڑی کہ بھائی پورا بند کر دو, ایم آر ڈی جیسی کال دی, تو واقعی میں پنجاب رو بیٹھے گا. اس وقت پنجاب کی کیفیت یہ رونے جیسی. بالکل ٹھیک ہے. اینڈی خان صاحب, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ شاید سندھ کے عوام کو جو ہے وہ اس قدر وبال کے ساتھ, اس قدر جوش کے ساتھ وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کریں گے, لیکن آج تو کئی مقامات پر رینجرز اور فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان حالات کو اور کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو تمام ناظرین اور حاضرین کو السلام علیکم. وعلیکم ڈاکٹر صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے چینل سے, جو میرا یوٹیوب چینل ہے PKICS, جی جی جی, وائسز اوورسیز کی ایک ایپیسوڈ اپلوڈ ہوئی ہے. شفیع برفت صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, اچھا, بہت خوب. جی سندھ متحدہ محاذ کے جو چیئرمین ہیں. بیسیکلی جو اس انٹرویو کے اندر سے چیزیں سامنے آئیں, پنجاب تو سان جھیڑو ہوا, اس نعرے کے پیچھے آج سندھ کھڑا ہوا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم سندھ کی عوام کو یہ تو پتہ چلا کہ اصل دشمن ہے کون. ان کے عوام کو پتہ ہے, جس چیز صحیح ہے, کو میں صحیح ہے. کل آپ کہہ رہے تھے کوشچن ان کو کر نہیں رہا تھا, پتا, آج کہہ میرے رہے ہیں پاس اس پتا کا ہے. چلو جواب یہ ہے. اچھی پتہ ہے, آج اچھی میرے پاس اس کا ڈیولپمنٹ جواب ہے. ہے. اور جو کچھ سندھ کے اندر ہو رہا ہے بقول شفیع برفت صاحب کے, اب یہ انہوں نے, ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کی ڈیمانڈز کیا ہے. انہوں نے اس کا صاف جواب دیا کہ ظالم سے ڈیمانڈ نہیں کی جاتی, اس سے لڑائی کی جاتی. اور اب ہم ڈیمانڈز کرنے کے پروسیس سے جو ہے بہت آگے نکل چکے ہیں. تو یہ آزادی کی تحریک ہے, قبضہ چھوڑیں, واپس پنجاب جائیں. اٹ از دیٹ سمپل. سندھ متحدہ محاذ یہ صاف کہہ رہی ہے اس وقت کہ قبضہ چھوڑیں, پنجاب واپس جائیں. یہ آپ کا, یہ نہ پاکستان ہے اور نہ اس پہ کوئی حق ہے آپ کا سندھ پہ. سندھ سندھیوں کا ہے, اپنے اپنے گھر واپس جائیں پنجابی. اور باقاعدہ انہوں نے آج اپیل کی ہے کہ شہری سندھ کی جو اردو بولنے والے سندھی عوام ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو, ان کی تحریک کا حصہ بنے. اٹ از نو مور پاکستان. ڈاکٹر صاحب, KP سے آوازیں اٹھ رہی تھی, بلوچستان میں لڑائی چل رہی تھی, آج سندھ سے آواز اٹھ گئی ہے, پاکستان ختم ہو چکا ہے میری نظر میں. دی آئیڈیا آف پاکستان از ڈیڈ. آج تو میرا خیال یہ اس آپ ملک سمجھتے ہیں کی کہ ہر اب مظلوم بلوچ قوم کو پتہ چل چکا ہے جی کہ اصل میں جو غاصب ہے, وہ جو ہم بات کیا کرتے تھے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز پاکستان آکوپائڈ, اٹس آل پنجاب آکوپائڈ. پنجاب آکوپائڈ. آج یہ ثابت ہو گیا سر.
میں آپ کی ایڈی صاحب آپ کی نالج میں تھوڑا اضافہ کرتا چلوں کہ سندھ نے پاکستان نہ کھپے کا نعرہ 1972 میں لگایا تھا، اور سائیں جی ایم سید نے لگایا تھا، اور ایک بہت بڑی دیکھو جو ہے وہ موومنٹ چلی تھی جی سندھ قومی محاذ. اس وقت سائیں جی ایم سید نے موومنٹ چلائی تھی جس کے لاکھوں لوگ اس وقت جس کے مجھے یاد ممبر ہے تھے. سر، نیشنل پیپلز پارٹی تو پاکستان کے حق میں بھی نہیں تھی. نہیں، نیشنل پیپلز پارٹی نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے. جی اے سندھ قومی محاذ سائیں جی ایم سید نے موومنٹ چلائی تھی، جس میں سائیں جی ایم سید نے سندھو دیش کا نعرہ لگایا تھا، اور 71 میں اس نے پاکستان سے علیحدگی کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا 72 میں. اور ہمارے اپنے جھنڈے ہیں، ہمارے اپنے ترانے ہیں، قومی ترانے ہیں 72 سے لے کر، اور اس کے بعد ہمارا اپنا لٹریچر ہے. اور جناب الطاف حسین صاحب جب ایم کیوم ابھی نہیں بنائی تھی تو ایک سائیں جی ایم سید اور جناب الطاف حسین صاحب کے درمیان ایک بہت خوبصورت میٹنگ ہوئی تھی، اور سائیں نے ان کو کہا تھا کہ جو ہے نا وہ آپ اردو کمیونٹی کے لیے ان کے تحفظات کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے آپ ایک اپنی پولیٹیکل سرشتے کو بنائیں. تو سندھو دیش کی ڈیمانڈ، سندھ کی آزادی کی ڈیمانڈ، یہ کوئی آج کل کی نہیں ہے، یہ 1972 میں ہوئی تھی. تاریخ میں اگر اس سے بھی پہلے جاتے ہیں تو 1940 میں سندھ کا جو پہلا وزیر اعظم تھا سومرو صاحب، اللہ بخش سومرو صاحب، انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو خط لکھا تھا کہ ہم نہ پاکستان سے جڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہم انڈیا سے جڑنا چاہتے ہیں. ہم ایک الگ قوم ہے، اور ہمارے پاس الگ کلچر ہے، ہمیں ایک الگ جو ہے وہ آزاد اور خود مختار وطن چاہیے. اس کے بعد اس سے بھی پہلے سبکت اللہ شاہ جو ہے وہ پیر پاگاروں نے ایک فورس تھی اس کے پاس، اور اس نے وطن یا کفن، آزادی یا موت کا نعرہ لگایا تھا. اور وہ جو نعرہ لگایا تھا وہ برٹش سے سندھ کی آزادی کا نعرہ لگایا تھا. وہ برٹش سے کوئی پاکستان کی آزادی کا یا پنجاب کی آزادی کا نعرہ نہیں تھا، وہ برٹش سے سندھ کی آزادی کا نعرہ تھا. تو یہ جو سندھ کی آزادی ہے یہ کوئی آج یہ کل سے نہیں ہے. یہ جب جو ہے وہ محمد بن قاسم جب ہلا ہوئی تھی تو وہاں پہ بھی آزادی کی جنگ ہوئی تھی. اس کے بعد یہ وہاں تب سے وی آر فائٹنگ اینڈ وی آر ناؤ ویری کلوز ٹو آور ڈریمس، آور گولز اینڈ دا انڈیپینڈنٹ. تو یہ آج کل جو آپ یہ جلد سے جلوس دیکھ رہے ہیں، یہ سب یہ ایک پوری مکمل جدوجہد کی کڑی ہے. یہ ایک مکمل جو ہے وہ تحریک ہے، اس کی یہ ایک کڑی ہے، ایک چھوٹا سا اس کا حصہ ہے. تو اچانک نہیں یہ آ گیا کسی کو خیال کہ یہ نعرہ یہ لگایا اچانک، جائے، بلکہ بالکل یہ ایک بالکل تسلسل ہے اس جدوجہد کا جو انگریزوں کے زمانے سے جاری ہے. بالکل ٹھیک. بالکل. اور میں آپ کو ایک چھوٹی اور بات بتاؤں کہ 2012 میں جی ایس این قومی محاذ بشیر خان گروپ نے ریفرینڈم مارچ کیا تھا کراچی کے اندر، جس میں 25 لاکھ لوگ شامل ہوئے تھے، اور اس کے ویڈیوز جو ہے وہ ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے 13 دن کے بعد بشیر قریشی کو پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے اور رینجرز نے گرفتار کیا، اور اس کو پوائزن دے کے اس کو شہید کر دیا، ہماری لیڈرشپ کو. تو یہ جو ڈیمانڈس ہیں یہ آج کل کوئی نہیں نکلی ہیں، یہ بالکل پرانی ہے. اور سندھو دیش کا تو ہمارے پاس بہت کانسیپٹ ہے، بہت مضبوط کانسیپٹ ہے. وہ تو ہمارے پاس آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس ساری چیزوں سے جو ہے وہ ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ آپ ان ساری چیزوں سے لا تعلق ہیں، یا آپ کو واقعی نہیں پتا. لیکن وی ہیو اے گڈ اسٹرکچر اینڈ وی آر ویری کلوز ٹو آور گولس. ٹھیک ہے اینڈی صاحب، آپ کیوں لا تعلق ہیں اس سارے نظریے سے اور جدوجہد کی تاریخ سے؟ اینڈی خان صاحب مائک آن کر لیں پلیز، آواز نہیں آ رہی. آپ مائک آن کریں اینڈی صاحب. آپ تھوڑا سا جو ہے نا کامران بھائی، تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائیں، تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ ہو. ہاں بس.
مہندی خان صاحب کی تو آپ کی بات کے بعد آواز ہی بند ہو گئی. مہندی خان آؤ نا ذرا میدان میں. سر اب تو پلیٹ فارم میرے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہاں ہے. آ گئی آواز، اب آ گئی، اب آ گئی، اب یہ مائک از ڈسکنیکٹڈ، مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات. دیکھیں سر، میرا یہ سندھ کے بہت سارے بہت پرانے لوگوں کے ساتھ کافی گہرا تعلق رہا، مگر تحریک کو جس طرح سے ایک پیریڈ بیچ میں گزرا ہے، اسپیشلی 80s کا اور 90s کا جو خاموشی اختیار کی گئی، اس کے بعد ایون بے نظیر بھٹو کے آنے کے بعد جس طرح سے اس تحریک کو دبایا گیا اور بالکل تحریک جو ہے وہ اوجھل ہو گئی ہماری نظروں سے، تو اس کے بعد میرے جو اعتراضات تھے وہ بنتے تھے. کیا وہ اویئرنیس پھیل رہی تھی؟ دیکھیں، بے نظیر بھٹو نے جو کچھ کیا سندھ کے اندر، اور جو بھٹو کے نام کے اوپر فراڈ کیا گیا اور اس کے اوپر جو خاموشی اختیار کی گئی، یہ جو آج لال کلر کا جھنڈا کراڑی کے نشان کے ساتھ نکلا ہے، میرا خیال یہ اصل میں بھٹو کا جنازہ اب اٹھ گیا ہے. اب بھٹو دفن ہو جائے گا. بالکل. جس طرح سے مذہبی انتہا پسندی کو انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر جو خاموشی رہی، وہ بھی خاموشی جو تھی وہ میری نظر میں کافی پر اثرات تھی کہ کیوں خاموشی اختیار کی گئی. جس وقت کراچی کے اندر، مطلب یہ کراچی میں کوئی 2 دن پہلے جو قتل ہوا، یہ پہلا قتل نہیں ہے. کراچی میں یہ کوئی 6 7ویں دفعہ یہ حرکت ہوئی ہے. 2 لڑکوں کو موٹر سائیکل کے اوپر جاتے ہوئے گولی مار کے ہلاک کیا گیا، ان کا پیچھا کر کے. دس واز ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ 2 دن پہلے جو کچھ ہوا. تو میرے اعتراضات اس چیز کے اوپر ہیں کہ آپ لوگوں کو ان ایشوز کے اوپر بھی لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. سندھ صوفی دھرتی ہے سر، سندھ دیوبندی دھرتی نہیں ہے. جو کچھ وہاں پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی پچھلے کافی عرصے سے، اور آج اگر سندھ کی عوام اٹھی ہے تو اس کے اندر جو ایم کیو ایم کی اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ ہے، ان کی طرف سے جو خاموشی ہے، جو وہ فیڈریشن کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ مجرمانہ ہے. وہ مجرمانہ خاموشی ہے، اور میں اسے یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجرمانہ خاموشی ہے. اور میری سائیں شفیع بربت سے جب بات ہوئی ہے تو ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ کیا ان کی طرف سے کوئی کانٹیکٹ، کوئی رابطہ کچھ کرنے کی کوشش ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کی طرف سے بالکل خاموشی ہے. تو شہری سندھ کو اس وقت جو ہے وہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا، گراؤنڈ کے اوپر اترنا پڑے گا، اور شہری سندھ کے باسیوں کو آپ کو لے کے آنا پڑے گا اور انہیں یہ سمجھانا پڑے گا کہ سندھ آپ کا صوبہ ہے اور سندھ کے تمام مسائل آپ کے گھر کے مسائل ہیں، اور آپ کے گھر کا جو مسئلہ ہے وہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے. سندھ صوبہ نہیں، سندھ آپ کا وطن ہے. سندھ صوبہ آپ کا تو ہم وطن مانتے ہی ہے. نہیں ہے سندھ کو، ہم تو مانتے ہی نہیں ہے سندھ کو صوبہ، ہم تو کہتے ہیں وطن ہے. سندھ وطن ہے سندھیوں کا، جس پر پنجاب کا قبضہ ہے. جہاں اس تک میں آپ بات اردو کر رہے ہیں سپیکنگ الطاف حسین سندھیوں کو صاحب اور کی، شہروں سے اردو سپیکنگ سندھیوں کو شامل ہونا چاہیے اس میں، اور ان کو شہروں میں مظاہرے کرنے چاہیے. مطلب اصول تو یہی کہتا ہے. آپ نے بات کی تھی الطاف حسین صاحب کی، جس وقت ایم کیو ایم قائم نہیں ہوئی تھی. میں آپ کو اس شخص کا نام بتا دیتا ہوں جس نے جی ایم سید سے ان کی ملاقات کروائی تھی. اس کا نام تھا غلام حسین خواجہ. اچھا، ٹھیک ہو گیا سب. سر اتنی ہسٹری میں جانتا ہوں، اب اس سے زیادہ اور نہیں کیا نہیں، ہسٹری وہ کا. آپ جناب، ہم آپ کو بلاتے اس لیے کہ آپ خزانہ ہیں، ایک علم کا اور فیکچول انفارمیشن کا خزانہ ہیں آپ سر. اور آپ سندھ کے بیٹے ہیں اور ہم آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں آپ سے. بہرحال ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، چوتھا دن کیسا گزرتا ہے سندھ میں. اس وقت وہی چیز آ رہی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سندھ کی جدوجہد آزادی کے لیے اربن مڈل کلاس بورجوا، پیٹری بورجوا کا رورل جو پیزنٹری اور رورل زمیندار کی جو مڈل کلاس ہے، اس کے ساتھ الائنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جب تک یہ الائنس نہیں ہوتا، اس وقت تک جس طرح بلوچستان میں 23 مارچ سے لے کر 28 مارچ تک کے انقلابی لمحات ضائع ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ شہروں اور دیہاتوں کے اندر تنظیمی آرگنائزیشنز کا کوارڈینیشن نہیں تھا کہ وہ شہروں پہ قبضہ کر لیتے.
حالانکہ بی ایل اے اور بی ایل ایف نے 88 حملے کیے ایک دن میں 24 گھنٹوں میں، لیکن اس کے باوجود شہروں کے اندر جو ہے وہ اربن مڈل کلاس، اربن ورکنگ کلاس اور اربن پیٹی بورژوازی جو ہے، چونکہ وہ آرگنائز نہیں تھی، ان کی تیاری نہیں تھی، تو اس لیے وہ لمحات گزر گئے۔ بلوچستان میں جدوجہد جاری ہے اور جاری رہے گی، دوسرا ابھار آنے تک اگر وہ تیاری کر لیں شہری درمیانے طبقے اور شہری محنت کش طبقے کو آرگنائز کرنے کی، تو پھر وہ ابھار ایک قسم کا حتمی ابھار ہوگا۔ یہ اس چیز کی کمی اب ہمیں سندھ میں نظر آ رہی ہے۔ امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں بڑے زیرک سیاستدان ہیں سندھ کے، وہ اس چیز کو ایڈریس کریں گے۔ جتوئی صاحب، آپ آخر میں اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ آواز نہیں آ رہی سر۔ جی میں صرف ایک کنفیوژن کو کلیئر کروں گا۔ اے ڈی صاحب کو ایک کنفیوژن ہے کہ اے ڈی سائن جو عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہنواز کا مرڈر ہوا تھا، مذہبی انتہا پسندی والا، اس کا انکاؤنٹر کرنے والا ایس پی بھی پنجابی تھا، اور جو مولوی جس نے اس کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگایا وہ بھی پنجابی سیٹلر تھا۔ تو سندھی جو ہیں بائی بلڈ اور روحانی طریقے سے سیکولر ہیں۔ سندھ کا مولوی بھی سیکولر ہے، بڑی بات یہ ہے۔ اینڈی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، اینڈی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، وہ بول رہے ہیں کہ یہ مسئلے ہمیں جو ہے وہ لائک وی ہیو ٹو ٹیچ دیز ایشوز، بیسک ایشوز۔ ان کا اعتراضات جو ہیں وہ ان ایشوز پہ انہوں نے بتایا کہ مجھے ان ایشوز کے اوپر اعتراضات ہیں کہ ہم یہ مسئلے ٹیچ نہیں کر رہے اپنے لوگوں میں۔ میں تو یہ سمجھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ ان کو آپ مذہبی جنونی نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ صوفیوں کی دھرتی ہے۔ میں تو یہ سمجھا ان کی بات۔ اگر میں غلط سمجھاؤں تو اینڈی صاحب آپ اپنی تصحیح کروا لیں پلیز۔ آپ کا موقف ہے؟ نہیں سر، دیکھیں میں یہ جانتا ہوں کہ سندھ صوفی دھرتی ہے اور سندھ کی عوام کبھی بھی مذہبی جمہوریت کی طرف نہیں جائے گی، مگر ایسے واقعات کے اوپر جو اسپیشلی جو واقعہ آج سے 2 دن پہلے کراچی کے اندر ہوا کہ ایک مسجد کو توڑا گیا، ایک عبادت گاہ کو احمدیوں کی، اور پھر اس کے بعد ایک شخص کا قتل وہاں کیا گیا، موب لنچنگ کی گئی، بالکل۔ اس کے اوپر کسی کا اعتراض نہ آنا میری نظر میں ایک مجرمانہ خاموشی ہے۔ تمام کی تمام سیاسی لیڈرشپ کی خاموشی جو ہے وہ مجرمانہ خاموشی ہے اس کے اوپر۔ اس کا کنڈیم کرنا چاہیے۔ آپ کی پارٹی نے کیا ہے کنڈیم؟ جتوئی صاحب، یہ جو احمدیوں کی مسجد پہ حملہ ہوا ہے، آپ کی جماعت نے اس کو کنڈیم کیا یا کسی سندھی نیشنلسٹ جماعت نے کنڈیم کیا ہے اس کو؟ ہم تو ہر وقت جو ہے وہ اس بات کو نہیں، کنڈیم اس کرتے واقعے رہتے کو، ہیں۔ ہر وقت کی بات نہیں ہو رہی، اس پرٹیکولر واقعے کو آپ نے کنڈیم کیا ہے؟ اس وقت پوری سندھ کی جو انرجی ہے وہ ایک جگہ پہ، وی آر فائٹنگ ود بگ ڈیزاسٹر، اور میں اپنی ورلڈ سندھی کانگریس کی طرف سے اس وقت کنڈیم کرتا ہوں، ساری نیشنل تحریکوں کی طرف سے اس وقت میں کنڈیم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس آس پاس اندرونی سندھ میں آمندی رہتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ دا تھنگ از دیٹ بس ہوگی بات، کلیئر ہوگی نا بات، کنڈیم کر رہے ہیں وہ، لیکن وہ بات کنڈیم ان کی کرتے بھی ہیں۔ صحیح ہے کہ اتنا بڑا بھونچال آیا ہوا ہے سندھ میں، اس میں کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ واقعہ جو ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے، یا وہ پس پردہ چلا جاتا ہے، یا وہ پیچھے چھپ جاتا ہے، لیکن وہ کنڈیم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علاقوں میں احمدی رہتے ہیں اور بڑے سکھ سے رہتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز، یہ پولیٹیکل کیپٹلائزیشن، یہ وہ ایونٹس ہوتے ہیں جن کو پولیٹیکلی کیپٹلائز کر کے آپ گراؤنڈ کے اوپر پیر رکھتے ہیں۔ یہ شہری سندھ کے اندر، اسپیشلی کراچی کے اندر، آپ کی اینڈ کی اپرچونٹی تھی جسے آپ مس کر۔ ٹھیک ہے، چلو بہرحال یہ بحث تو چلتی رہے گی، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ وی آر اینڈنگ آن اے پازیٹیو نوٹ۔ سندھ کے بارے میں اگر کسی کو کوئی غلط فہمی تھی کہ سندھیوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو بالکل پتہ ہے۔ آج انہوں نے پنجاب کے چکے چھڑا دیے ہیں، اور دعا یہی کرتے ہیں کہ 2025 کا سال جو ہے وہ مظلوم قوموں کی آزادی کا سال ہو۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا میرے ساتھ جڑنے کے لیے۔ ہم وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ اب یہ سندھ اور بلوچ جو ہے ان کے درمیان کوئی کوارڈینیشن ہوتا ہے یا نہیں۔
ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔